امریکی فوجی حکام کی طرف سے لگائے جانے والے بے بنیاد اور اشتعال انگیز الزامات کے جواب میں پاکستان کی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے باوجود امریکہ کے جارحانہ رویے میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اس وقت کوئی ایسا قدم اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا جس سے خطے کے حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اس لیے پاکستان کو خوفزدہ ہونے کی بجائے اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اس وقت امریکہ کی پوزیشن ماضی کی طرح نہیں ہے، وہ اس خطے میں کمزور ہوا ہے۔ افغانستان میں ناکامی ہوئی ہے، عراق میں ناکامی ہوئی ہے، عرب سپرنگ کی وجہ سے مصر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ترکی ویسے ان کے ہاتھ سے پہلے نکلا ہوا ہے، ایران آپ کا ساتھ دے رہا ہے، چین آپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو آپ کے پاس علاقائی صورتحال پاکستان کے حق میں ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ اکرم ذکی کا کہنا ہے کہ معاملات کو افہام تفہیم سے حل کیا جانا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں قومی مفاد کو ہر صورت مد نظر رکھا جائے۔ تصادم دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ بات چیت شروع ہو تو پھر ہم لیٹ جائیں۔ نہ ہمیں لیٹنا ہے نہ ہمیں اکڑنا ہے، ہمیں فرم رہنا ہے اور پیشنٹ رہنا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ جمشید ایاز، جو آپریشن اسٹریٹجسٹ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کو شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنا چاہیے، مگر امریکی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ اس وقت جب آپریشن کے لیے حالات سازگار ہوں۔ آپریشن کرنا چاہیے پاکستان کو، مگر آج کل نہیں، جب پاکستان کا دل چاہے، جب پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی فوج تیار ہو، کرنا تو چاہیے، کیونکہ آفٹر آل ایک آپریشن اسٹریٹجی کی ریکوائرمنٹ ہے، مگر ایسے تو نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں تو ہم آج ہی کر دیں۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل احسان الحق پر امید ہیں کہ موجودہ تناؤ کا بہتر حل نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خطے کے حالات کا بخوبی ادراک ہے، حالات ہمارے قابو میں ہیں اور قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری پالیسیز رہی ہیں اور ہیں، اس نے ان حالات کا اچھی طرح سے میرے خیال میں ابھی تک احاطہ کیا ہوا ہے، اور سچویشن ایسی کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی ہے۔ سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام سفارتی چینلز کھلے ہیں۔ ہمارے جو کمیونیکیشن چینلز ہیں، ڈپلومیٹک چینل جو ہیں، ان کے ساتھ روابط واشنگٹن میں بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، اور وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ حالات چاہے جو بھی رخ اختیار کریں، ایک بات واضح ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں شامل فریقین میں کشیدگی کا فائدہ صرف اور صرف دہشت گردوں کو ہوگا۔ عالمی برادری کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور اگر پاکستان کو نظر انداز کیا گیا تو نہ تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔